اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین آمین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ جز نمبر 3 آیت ہے 51 سورہ آل عمران۔ ان اللہ ربی، بے شک اللہ رب ہے میرا، اور ربکم، اور رب ہے تمہارا، فعبدوہ، بس عبادت کرو اس کی، ھذا، یہ صراط مستقیم، یہ راستہ ہے سیدھا۔ اب یہ دیکھیے کہ اس میں عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ اپنی عبادت کے لیے کسی کو نہیں کہہ رہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ میں رب نہیں ہوں، بلکہ وہ یہ کہہ رہے ہیں بے شک اللہ ہی میرا رب ہے اور تمہارا بھی۔ کس کا؟ تمہارا، یعنی جن کو وہ اللہ کی دعوت دے رہے تھے، دین کا میسج دے رہے تھے، پیغام دے رہے تھے اللہ کا، ان سے وہ کہہ رہے تھے کہ تمہارا رب اصل میں اللہ ہے اور تم اسی کی عبادت کرو۔ اپنی عبادت کا نہیں کہہ رہے تھے، لوگوں کو یہ نہیں کہہ رہے تھے کہ تم میری بندگی کرو، بلکہ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ تم اللہ ہی کی عبادت کرو، ھذا صراط مستقیم، کیونکہ یہی ہے سیدھا راستہ۔ کون سا ہے سیدھا راستہ؟ یہ کہ سمجھنے کی بات ہے، غور کیجیے گا، سیدھا راستہ یہ ہے کہ اللہ میرا اور آپ کا رب ہے۔ یعنی کہ رب کون ہوتا ہے؟ خالق ہے، مالک ہے، مدبر ہے، ہر چیز کی وہی تدبیر کرتا ہے نا، ہر چیز کو خلقت اسی کی، مطلب مخلوق اسی کی ہے، مالک وہی ہے، تدبیر بھی وہی کرتا ہے۔ تو جو اصل میں خالق ہے، مالک ہے، ہر چیز کی تدبیر کر رہا ہے، تو تم کیا کرو؟ اسی کی عبادت کرو، کیونکہ یہی صراط مستقیم ہے، یہی سیدھا راستہ ہے۔ اور عبادت کیا کرو؟ عبادت کس کو کہتے ہیں؟ عبادت کا کیا مطلب ہے؟ عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ اظہار کرنا۔ کیونکہ دیکھیں، عبد کا مطلب ہوتا ہے، عبد کہتے ہیں غلام کو، اور غلام کی اپنی کوئی ایگو نہیں ہوتی، اپنی کوئی سیلف ریسپیکٹ نہیں ہوتی۔ لہٰذا جب ہم اللہ کے سامنے ساری ایگو کو ختم کر دیتے ہیں نا، اور اللہ کے سامنے محبت کے ساتھ اور تعظیم کے ساتھ اور عاجزی کے ساتھ اظہار کرتے ہیں، اس کا نام عبادت ہے۔ اور عبادت کے دوسرے جو معنی آتے ہیں وہ یہ کہ عبادت ہر اچھے کام کے لیے استعمال ہوتا ہے نا، جو بھی اچھا کام ہوتا ہے ہم اس کو عبادت کہتے ہیں۔ کوئی انسان جو بھی اچھا کام کرتا ہے، چاہے وہ قول ہو یا وہ فعل ہو، یعنی زبان سے کر رہا ہو یا اپنے عمل سے کر رہا ہو، لیکن اس کام سے عبادت کون سا ہوتا ہے؟ وہ کام جو اللہ کی محبت کو ظاہر کرے، وہ بات ہو یا قول ہو یا فعل ہو، وہ ظاہر ہو یا باطن ہو، وہ چھپا ہوا ہو یا کھلا ہوا ہو، وہ سارے کا سارا عمل عبادت میں آتا ہے۔ کون سا؟ جو کہ اللہ کی رضا کی خاطر اللہ کے سامنے عاجزی کے ساتھ اظہار کیا جائے، تو وہ عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ دیکھیں عملی طور پر عبادت کیا ہے؟ عملی طور پر جو ہم عملی طور پر عبادت کرتے ہیں کہ ہر وہ قول، ہر وہ فعل، خواہ وہ ظاہری ہو، باطنی ہو، چھپا ہو، اللہ کو جو پسند ہو، جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہو، اور جس سے اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل ہو، جس سے اللہ کی محبت، جو بھی اللہ سے محبت کرتا ہوگا وہ کیا کرے گا؟ فَعْبُدُوهُ۔ تو عیسیٰ علیہ السلام یہاں پر کیا پیغام دے رہے ہیں کہ اپنے رب کی عبادت کرو، کہ جس نے تمہیں پیدا کیا، جس کی تم مخلوق ہو، جو تمہارے لیے تدبیر کرتا ہے، تم اسی کی عبادت کرو۔ یہی سیدھا راستہ ہے۔ سیدھا راستہ آپ سمجھ آئے کہ سیدھا راستہ کیا ہے؟ اللہ کی رضا کی خاطر قول عمل رکھنا، عبادت کرنا، اسی کی راہ پہ چلنا، یہ ہے عبادت۔ تو یہ کہہ رہے تھے عیسیٰ علیہ السلام، آیت نمبر 51 میں ہے۔ دیکھیں، اور پھر جو صراط مستقیم ہے نا، اس میں بھی مزید 2 چیزیں آ جاتی ہیں۔ اس میں ہے، ایک ہے وسعت اور ایک ہے اعتدال۔ یعنی یہ جو راستہ ہے بہت وسیع ہے اور اس کے اندر اعتدال بھی ہے۔ ایسا راستہ ہے کہ جس پر ہم چل سکتے ہیں نا، آپ بھی چل سکتے ہیں، کوئی مشکل تو نہیں ہے اس راستے میں، کوئی کھائیاں نہیں ہیں، کوئی کھڈے نہیں ہیں کہ آپ اس میں گر جاؤ گے، نکلنا مشکل ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے، اس نے انسان کے لیے جو راستے بنائے صراط مستقیم، وہ سیدھا راستہ ہے۔ صراط مستقیم کا مطلب یہی ہے کہ یہ سیدھا راستہ ہے، یعنی یہ آسان راستہ ہے۔ اور کہا گیا کہ ایسے کام کرو کہ جس سے اللہ راضی ہو جائے، کیونکہ وہی تمہارا رب ہے۔ دیکھیں، سب پیغمبروں کا بھی، ہم سب کا بھی، عیسیٰ علیہ السلام نے جو اپنا پیغام دیا ہے نا پوری طرح، ہم سب کا رب وہی ہے۔ سب پیغمبروں نے آ کے اسی رب کی بات کی ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے بھی دیکھیں اپنا پیغام پوری طرح پہنچایا، اپنے رب کی طرف جوڑا بندوں کو، اپنے رب کی عبادت کا ہی بار بار آ رہا ہے نا ذکر کہ فَعْبُدُوا، اللہ کی عبادت کرو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ یہ نہیں کہا کہ تم اللہ کو تو چھوڑ دو اور میرے پیچھے لگ جاؤ، میری بڑائی کرو، نہیں، اللہ، یہ سیدھا راستہ کیا ہے؟ اللہ کی عبادت کرو۔ تو دیکھیں کہ وہ مبلغ تھے، وہ مقرر تھے، انہوں نے ہر طرح سے جو میسج آگے پہنچایا
اللہ کی عبادت کا پہنچایا. لیکن ہوا کیا؟ کچھ لوگوں نے مانا، کچھ نے نہیں مانا، انکار کر دیا. اب جب انہوں نے انکار کیا، اور تو جب عیسیٰ علیہ السلام نے محسوس کیا، آیت 52 پر آتی ہوں، فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَىٰ، پھر جب محسوس کیا عیسیٰ نے، مِنْهُمُ الْكُفْرَ، ان سے کفر کو، ان کے اندر محسوس کر لیا نا کفر کو، انکار کو، قَالَ، کہا، من انصاری، کون ہے میرے مددگار میرے، اللہ، اللہ کی طرف. جب عیسیٰ علیہ السلام نے محسوس کر لیا نا کہ میں تو اللہ کا پیغام دے رہا ہوں، مسلسل دے رہا ہوں، لیکن ان لوگوں کے اوپر تو کوئی فرق نہیں پڑ رہا، تو پھر انہوں نے کیا کہا کہ یعنی کہ وہ سمجھ گئے نا کہ ان پہ کوئی اثر نہیں اور یہ لوگ نہیں مانیں گے، تو پھر بولے کون ہے میرا مددگار، میرا مددگار کون ہوگا اللہ کی طرف جانے میں، اللہ کی طرف جانے میں کون میرا مددگار ہوگا. اب ظاہر ہے کہ آپ دیکھیں کہ انہوں نے اندازہ لگا لیا نا کہ یہ جو اتنی بھیڑ ہے، اتنا کراؤڈ ہے، انہوں نے یہ سوچا کہ ان میں سے میں چند مخلص بندوں کو چن لیتا ہوں جو حقیقت میں میرے ساتھ ہیں. کیونکہ دیکھیں عام زندگی میں بھی جو مخلص لوگ ہوتے ہیں نا، یہ یاد رکھیے گا، سبق کی بات ہے، یہاں سے پتہ چل رہا ہے کہ اگر کچھ لوگ چاہے وہ کم لوگ ہی ہوں لیکن دل سے ہوں، مخلص ہوں، اخلاص کے ساتھ ہوں، وہ زیادہ بہتر ہیں ایک بڑے کراؤڈ سے. ایک بڑا کراؤڈ آپ کے ساتھ ہو لیکن وہ آپ کے ساتھ دھوکے بازیاں، کفر، نفاق، فراڈ کرنے والا ہو تو پھر اس کا کیا فائدہ. تو یہی بات عیسیٰ نے سوچی، تو عیسیٰ نے سوچا کہ اتنے پھر اس طرح کے فراڈ والے، کفر والے، نفاق والے، جن کا دل کہیں اور ہے، دماغ کہیں اور ہے، ذہن کہیں اور ہے، سوچ کہیں اور ہے، بات کو سنتے نہیں، سمجھتے نہیں، کرتے اپنی ہیں، تو پھر ان کو ساتھ رکھنے کا کیا فائدہ. اور دین کو صرف زبان کی حد تک لیتے ہیں، دل میں ان کے کوئی اثر نہیں کرتا، تو پھر ایسے لوگوں کو ساتھ رکھنے کا کیا فائدہ جو اندر سے تو ہے ہی نہیں، ان کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے. تو پھر آپ نے فرمایا کہ کون ہے جو اللہ کے کام میں میرا مددگار بنے گا. تو اللہ کی طرف جانے میں یہ جو انہوں نے بات کی کہ میرا مددگار کون ہوگا، اس لیے انہوں نے کی. اس سے پتہ چلتا ہے کہ عیسیٰ نے بندوں کو اللہ کی طرف لے جانے کی دعوت دی تھی. دوسری بات یہ بھی پتہ چل رہی ہے کہ انہوں نے کہا نا کہ کون ہے میرے ساتھ جو اللہ کی طرف جانے میں میرا مددگار ہوگا. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ کون ہے میرا مددگار جو میرے کام میں آگے آئے گا، میرے لیے آگے آئے گا. انہوں نے اپنے لیے نہیں مدد مانگی، اپنے لیے نہیں مانگی. آپ دوبارہ غور کیجئے گا، کیونکہ وہ کام اللہ کا کر رہے تھے، تو اللہ کے کام کے لیے وہ مدد کر رہے تھے. میں آپ لوگوں کو اکثر کہتی ہوں نا کہ آپ لوگ دین کی دعوت آگے دیں، قرآن کا پیغام آگے دیں. کس کی خاطر؟ اللہ کی خاطر، نہ اپنے لیے، نہ میرے لیے، نہ کسی اور کے لیے. کیونکہ ہمیں اللہ نے یہ توفیق، اللہ کی رضا سے، اللہ کے حکم سے جو تھوڑی بہت توفیق اللہ نے ہمیں دی، ہمارے لیے یہ نعمت ہے، ہم اس کی قدر کریں. اور ہمیں اس سے کسی بندے سے کوئی لالچ اور غرض نہیں ہے، یا ہمیں کسی سے کوئی واہ لینے کی، یا کسی سے کوئی کسی کے اوپر کوئی احسان لینے کی نہیں ہے. اگر ہمیں شکر یہ کرنا چاہیے کہ اللہ ہمیں توفیق دے رہا ہے، شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں اس کام کے لیے چنا. جیسا دیکھیں اللہ تعالیٰ، پیچھے ہم دیکھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اپنے کام کے لیے چنتا ہے، اور اگر وہ کام کرتے ہیں تو اللہ ان کے رتبے بڑھاتا ہے، اور نہیں کرتے پہلے والے حال سے بھی حال ہو جاتے ہیں. تو اس میں جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ خالص ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کو اپنے کام کے لیے چنے گا. تو اور عیسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا کہ کون ہے میرا مددگار اللہ کی طرف جانے میں، یعنی اپنی بندگی کی دعوت نہیں دی کہ تم میرے ساتھ ہو جاؤ اور میری تعریفیں کرو اور مجھے کوئی بڑی چیز سمجھو، نہیں. انہوں نے کہا اللہ کی طرف جانے میں. تو اس سے بات ہمیں واضح پتہ چل گئی کہ اللہ کے دین کی دعوت کو آگے لے جانے کے لیے انہوں نے لوگوں کو پکارا کہ کون اس کام میں میرا مدد دے گا. اب آگے کیا ہے اسی آیت نمبر 52 میں، قال الحواریون، کہا حواریوں نے. حواری کون تھے؟ یعنی مددگار. انہوں نے کہا کہ ہم ہیں آپ کے مددگار، ہم ہیں مددگار، انصار اللہ، مددگار اللہ کے. بلکہ مطلب انہوں نے کہا کہ اللہ کے مددگار. اللہ کے مددگار کہنے سے ان کا کیا مطلب تھا؟ کوئی شخص اللہ تعالیٰ کو کسی کی مدد کی ضرورت تو نہیں ہے، لیکن جو شخص اللہ کی طرف بلاتا ہے نا، دراصل اللہ کے دین کی طرف بلاتا ہے نا، اللہ کی طرف بلاتا ہے، یہ جو مدد ہے نا، در حقیقت اس کی مدد نہیں ہے بلکہ اللہ کی مدد ہوتی ہے. یعنی اگر کوئی شخص اللہ کی طرف آپ کو بلاتا ہے نا، تو یہ آپ اگر آ جاتے ہو تو آپ اس بندے پہ احسان نہیں کر رہے ہو، یا بندہ آپ کے اوپر بھی احسان نہیں کر رہا، آپ کے اوپر بھی کوئی احسان نہیں کر رہا کہ کوئی اللہ کی طرف آپ کو بلا رہا ہے، نہیں، بلکہ در حقیقت یہ اللہ کے دین کی مدد ہے. سمجھ رہی ہیں بات کو کہ یہ حقیقت میں
اللہ کے دین کی مدد ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو دیکھیں ہماری مدد کا ہرگز محتاج نہیں، اسے نہیں چاہیے، لیکن اللہ کے دین کے مددگار سے مراد یہ ہے کہ یہ دیکھیں اللہ کے مددگار یا دین کے مددگار، یہ نسبت تشریفی کہلاتی ہے، نسبت تشریفی۔ نسبت تشریفی کا لفظ جو ہے وہ شرف سے نکلا ہے کہ مجھے یہ شرف حاصل ہوا، ہم کہتے ہیں نا مجھے بھی ان کا پیغام آگے پہنچانے کا شرف حاصل ہوا، اور آپ کو یہ پیغام سننے کا شرف حاصل ہوا، یعنی پیغام اتنا اعلیٰ ہے اور دینے والا اتنا اعلیٰ افضل ہے کہ اس کے پیغام کے لیے جس نے کام کیا اس کی بھی کوئی عزت ہے، اس کا بھی کوئی شرف ہے، اس کا بھی کوئی مقام ہے۔ تو یہ جب اللہ کی طرف نسبت ہوتی ہے نا تو یہ ہمارے لیے عزت کا مقام ہو جاتا ہے، اس لیے اس کو نسبت تشریفی کہتے ہیں۔ کہ دیکھیں نا ایک لفظ ہوتا ہے نا ہم کہتے ہیں کعبہ شریف، کیوں؟ یعنی کعبہ جو ہے وہ شرف والا ہے، وہ بہت بڑا مقام ہے، بہت یہ ہے، اس کو کہتے ہیں نسبت تشریفی۔ جو ہم کہتے ہیں نا قرآن شریف، کعبہ شریف، یاسین شریف، یہ جو ہم چیزوں کے نام کے ساتھ شریف لگاتے ہیں، یہ کیا ہے؟ مطلب ان کی شرف، ان کی عظمت، ان کی بلندی والے مقام کو ہم اس لفظ میں ظاہر کرتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے بھی ایک شرف اور آنر کی بات ہوتی ہے کہ جب ہم اللہ کے ان کاموں میں چلے جائیں جو اللہ کے دین کے کام آگے بڑھانے میں مددگار ہوں، تو یہ بہت بڑے شرف اور عزت والا مقام ہے۔ دیکھیں نا آپ کو میں آج کل کی دنیا میں مثال دوں کہ آج کل کی دنیا میں آپ دیکھیں کہ جو سیاسی پارٹیاں ہوتی ہیں، ان کے جو لیڈر ہوتے ہیں، لوگ ان سے محبت کرتے ہیں، لوگ ان کو نہیں دیکھتے کہ یہ آگے جا کے ان کا کیا بنے گا، لیکن لوگ ان کی محبت کا اظہار کیسے کرتے ہیں؟ ان کے جھنڈوں کے کپڑے پہن لیتے ہیں، ان کے جھنڈے ہاتھوں میں لے لیتے ہیں، ہلاتے ہیں، اپنی گاڑیوں پہ کلر کرواتے ہیں، اپنے چہروں پہ بھی۔ اب تو میں نے یہ دیکھا ہے کہ جھنڈوں کے کلر چہروں پہ بھی کرا لیتے ہیں، کیوں؟ اپنے لیے فخر کا باعث سمجھتے ہیں اپنی، اور یہ ظاہر کرتے ہیں کہ ہم فالوورز ہیں، ہم فلاں پارٹی کے فالوورز ہیں، اور اس بات کو کر کے وہ فخر محسوس کرتے ہیں، اپنے چہروں کے اوپر بھی کلر کرا کے فخر محسوس کرتے ہیں۔ حالانکہ وہ تو سیاسی لیڈر تو خود اللہ کے بندے اور اللہ کے محتاج ہیں، لیکن اللہ جو مالک کائنات ہے، جس کو کسی کی سپورٹ کی ضرورت نہیں، پھر وہ کسی کی سپورٹ اگر یہ کہا جائے کہ کوئی اس کے کام کے لیے تیار ہو جائے، کوئی اللہ کے کام کے لیے تیار ہو جائے، تو پھر آپ یہ سوچئے کہ اس سے بڑا شرف، اس سے بڑی عزت والا مقام اور کیا ہو سکتا ہے اس زمین پر، اس پورے روئے زمین پر، جو کہ اس کا مالک و خالق ہے، اس کے کام کے لیے اگر کوئی تیار ہو جائے، پھر اس سے بڑی اور کیا عزت ہے، کیا آنر ہے، کیا مقام ہے، کوئی ہے ہی نہیں۔ تو آپ دیکھیے کہ اچھا ہوتا کیا ہے، لوگ عام طور پر اس ٹائٹل کو لیتے ہوئے ڈرتے ہیں۔ آج کل دیکھ لیں کوئی ذرا سی دین کی بات کرتا ہے، لوگ اس پہ ٹانٹنگ شروع کر دیتے ہیں، ہاں تم تو اللہ والی بن گئی ہو، اور بھی بہت ساری باتیں کرتے ہیں۔ تو لوگ بیچارے ڈرتے ہیں، یہ اتنا کھل کے سامنے نہیں آتے۔ دین کی محبت دل میں ہوتی ہے، کام بھی کرنا چاہتے ہیں، لیکن لوگوں سے ڈرتے ہیں، اس چیز کی وجہ سے اظہار نہیں کرتے۔ لیکن عیسیٰ کے ساتھیوں نے کیا کہا؟ نحن انصار اللہ، ہم ہیں مددگار اللہ کے، ہم ہیں مددگار اللہ کے، ہماری نسبت اس کے ساتھ ہے، کسی اور سے نہیں، یعنی کہ ہم اس کے نام سے پہچانے جانے جاتے ہیں، ہم اس کے دین کے کام سے اپنی پہچان کرانا چاہتے ہیں۔ یہ ان کے لیے بھی بات ہو رہی ہے، اور یہ آج کے دور کے لیے بھی بات ہو رہی ہے کہ ہم نے اپنا جائزہ لینا ہے کہ ہم کیا ڈنکے کی چوٹ پر یہ کہتے ہیں کہ ہم ہیں اللہ کے دین کو پھیلانے والے؟ ہاں ہم پھیلائیں گے، کوئی اگر ہمیں کچھ بھی کہتا ہے تو کہے، کوئی ہمیں کچھ ٹائٹل دیتا ہے تو دے، کوئی ہمیں، لیکن یہ ہم اس بات کو کہتے ہوئے کبھی نہیں گھبرائیں، کبھی نہیں سوچیں کہ لوگ کہیں گے دنیا تو اتنی ماڈرن ہو گئی ہے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، تم کس زمانے کی باتیں کر رہے ہو بھائی؟ ہم تو اگر سوچیں کہ جو شخص اللہ کے بارے میں بات کر رہا ہے اور اللہ کے دین کے مددگار بنا پھر رہا ہے، اس کا کیا مقام ہے، اس کا کیا مقام ہے، کیونکہ اس وقت بھی حالات ٹھیک نہیں تھے۔ جو آج مسلمانوں کا حال دیکھیں نا کہ کسی جگہ میں کھڑے ہو کر مطلب کچھ ملکوں میں تو حجاب لینا بھی مشکل ہوا ہے، تو ایسے حالات میں ہے کہ کچھ مسلمان جو اس چیز میں آج ڈرتے ہیں اور اپنے آپ کو پراؤڈ فیل نہیں کرتے، تو اسی ڈر سے نا کہ لوگ ان کے ساتھ کچھ الٹی سیدھی باتیں لگا دیں گے۔ لیکن اس وقت بھی حالات ٹھیک نہیں تھے، لیکن پھر بھی انہوں نے کہا کہ آمنا باللہ واشہد بأننا مسلمون، مددگار اللہ کے ہیں ہم، ایمان لائے ہم باللہ اللہ پر، واشہد اور گواہ رہے بأننا بے شک ہم مسلمون، ہم مسلمان ہیں۔
یعنی ہم مسلمان ہونے پر پراؤڈ فیل کرتے ہیں، فخر کرتے ہیں۔ آپ یہ دیکھیے، دوبارہ بتا رہی ہوں کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس دور میں بھی سچے لوگ خود کو یہ نہیں کہتے تھے کہ ہم یہودی ہیں یا عیسائی ہیں، عیسیٰ کے ماننے والے ہیں، نہیں، اس دور میں بھی لوگ یہ کہتے تھے کہ بی انا مسلمون، مسلمان کہتے تھے، یعنی کہتے تھے کہ بے شک ہم سب مسلمان ہیں۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ کوئی اس وقت بھی فرقوں میں نہیں بٹے ہوئے تھے۔ آج ہم لوگوں نے اب کسی سے کہو کون ہو تو لوگ کسی کو صرف اتنا بتا دو کہ مسلمان ہیں تو اگلا بندہ مطمئن نہیں ہوتا۔ تو کیا بتانا ہے ہم نے، آپ نے وہ جو عیسیٰ کے حواریوں نے بتایا تھا کہ بھی انا مسلمون، نہ ہم یہودی ہیں، نہ ہم نصرانی ہیں، نہ ہم کوئی اور ہے، ہم کون ہیں؟ مسلمان۔ اب دیکھیے کہ اس بات کی وضاحت اللہ تعالیٰ نے سورہ صف میں بھی کی ہے نا، کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم اللہ کے مددگار بنو، بالکل اسی طرح جس طرح عیسیٰ ابن مریم نے اپنے حواریوں سے کہا تھا، اگرچہ وہ چند ایک تھے لیکن وہ انتہائی مخلص تھے، اور انہوں نے ساری مخالفتوں کے باوجود اس بات کا تہیہ کیا کہ ہم آپ کا ساتھ دیں گے۔ کوئی اس وقت آسان حالات نہیں تھے لیکن انہوں نے تہیہ کر لیا نا۔ اب دیکھیں کہ جب کسی کی بہت عزت اور شہرت ہو اس وقت تو ساتھ دینا آسان ہوتا ہے نا، اس وقت مشکل نہیں ہوتا۔ جب کوئی عروج پر ہو، کسی کو اتنا اللہ نے نصیب کر دیا ہو کہ دنیا اس کی واہ واہ کر رہی ہو، اس وقت تو ساتھ دینا آسان ہوتا ہے۔ ہر کوئی کہتا ہے، میں لوگ دوسری پارٹیوں کو چھوڑ کر بھی اس طرف آ جاتے ہیں جس کی عروج کا ٹائم دیکھتے ہیں نا، تو جس کی جو مشکلوں سے نکلا کھڑا ہوتا ہے اس کا ساتھ دینے کے لیے کہتے ہیں ہم تو پہلے چاہے نہیں بھی ہو، پھر کہتے ہیں ہم تو اسی کے ساتھ ہی ہیں۔ لیکن بات تب پتہ چلتی ہے جب مشکل حالات میں کوئی ساتھ دے۔ اس وقت دین کا ساتھ دینا کہ جب کوئی آگے نہیں بڑھ رہا ہو، کوئی تیار ہی نہ ہو، لوگوں کے اوپر خوف کے سائے ہوں، لوگوں کے اوپر حالات تنگ ہوں، اس وقت کہتے ہیں نا برے وقت کا ساتھی ہی اصل ساتھی ہوتا ہے۔ یہ یاد رکھنا، جو برے وقت میں، مشکل وقت میں آپ کے کندھے سے کندھا ملا گیا، یہ سبق کی بات ہے، یاد رکھیے گا کہ جو کسی کو کہتے ہیں نا آزمانا ہے تو مشکل وقت میں دیکھو، اگر وہ مشکل وقت میں آپ کے کندھے سے کندھا ملا کے کھڑا ہے تو وہ مخلص ہے، اور اگر مشکل وقت میں تو نہیں ہے اور آسانی کے وقت تو پھر ساری دنیا آ جاتی، خوشی کے موقع پہ تو ساری دنیا تماشا دیکھنے آتی ہے۔ بات تو تب ہے نا کہ کوئی مشکل حالات میں بھی آئے۔ تو یہ تھے وہ حواری، یہ تھے وہ ساتھی جنہوں نے عیسیٰ کا مشکل وقت میں جب انہوں نے پکارا کون ہے اللہ کا مددگار، وہ نکل کے آئے سامنے، انہوں نے کہا ہم ہیں اللہ کے مددگار، ہم اس دین کے لیے آگے بڑھیں گے۔ جبکہ دوسرے کیا تھے، سارے کے سارے ڈر کے بھاگ رہے تھے، جب دوسرے لوگ شک میں مبتلا تھے، مطلب تو اس وقت جب دوسرے نہیں کر رہے ہوں، شک کر رہے ہوں، ڈر رہے ہوں، بھاگ رہے ہوں، ادھر ادھر جا رہے ہوں، تو اس وقت کسی کی تصدیق کرنا اور اس کے ساتھ کھڑے ہونا یہ بہت بڑے آنر کی بات ہوتی ہے۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں بھی بار بار بتا رہی ہوں کہ حالات بہت خراب تھے، آج بھی کچھ کم نہیں ہے حالات۔ آج بھی دیکھ لیں اسلام کے لیے اور قرآن کے لیے اگر کسی ماحول میں کسی جگہ میں بات کی جائے تو بہت باتیں سننے کو ملتی ہیں آگے سے، لیکن بات یہ نہیں ہے کہ اگر جہاں پر ہم صرف وہیں پر بات کریں گے، دعوت قرآن دیں گے، جو آگے سے شوق سے سنتے ہیں بس انہی کو بتایا جائے گا، یہ تو پھر وہی ہے نا کہ آسانیوں کے ساتھی۔ بات تو تب ہے کہ مشکلوں میں بھی ساتھی ہم اللہ ہی کے دین کے رہیں۔ تو دیکھیے کہ اگر کوئی ہے نا، اگر کوئی کہے کہ میں اللہ کا سپورٹر ہوں اور اسلام کا سپورٹر ہوں، تو یہ کہنا اس کے لیے آج بھی دیکھیں اس دور میں بھی آج ایسے ایسے ماحول معاشرے ہیں، ایسی ایسی جگہ ہیں کہ جہاں پہ مشکلات کھڑی کر سکتا ہے، مشکلات کھڑی ہو جاتی ہیں لوگوں کے لیے۔ تو یہ بات، لیکن یہ بات لکھ لیجئے گا کہ یہ بات صرف وہی کہہ سکتا ہے جو واقعی خالص ہو، جو واقعی دل سے خالص ہو اللہ کے لیے، ہواری ہو۔ اور کیا کہتے ہیں، دیکھیں میں آپ کو مثال دیتی ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب مکے میں بہت ستایا گیا نا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف کی طرف تشریف لے گا، نکلے کہ وہاں پر مجھے کوئی ساتھی ملیں گے، سپورٹر ملیں گے، لیکن آگے سے ان لوگوں نے کیا کیا برتاؤ، وہاں طائف کے لوگوں نے محلے کے اور علاقے کے لڑکوں کو پیچھے لگا دیا، اوباشوں کو انہوں نے پتھر وتھر مارے اور بہت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے برا سلوک کیا۔ پھر نبی کریم نے کوئی اپنا کام چھوڑ تو نہیں دیا ان کے چکر میں آ کے، یا اسی کو لے کے بیٹھ تو نہیں گیا کہ اب میں کہیں اور نہیں جاؤں گا، نہیں، انہوں نے اپنا کام جاری رکھا۔ پھر جب حج کا موقع آتا تھا نا، ظاہر لوگ وہاں پہ جمع ہوتے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو پکارا کرتے تھے کہ کون ہے جو اللہ کے اس کام میں میرا مددگار بنے۔ تو
یہ سلسلہ چلتا رہا. بہرحال مدینہ والوں میں سے اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو انصار دے دیے، انصار مل گئے. تو یہ ان کے لیے انصار کا جو ہے نا شرف کا ٹائٹل بنا مدینے والوں کے لیے. اب جنگ حنین میں بھی جب دیکھیں کہ وہ پتہ چلتا ہے کہ جنگ حنین میں جب نبی کریم نے سارے مال غنیمت بانٹے تو انصاریوں کو کچھ نہیں دیا، جو مدینے والے انصاری تھے نبی کے ساتھی. تو ان کے دل کو تھوڑا سی تنگی آئی تو انہوں نے کچھ ہلکی سی کوئی اظہار کیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا یہ بہترین نہیں ہے کہ لوگ دنیا کا مال سمیٹے اور تم اللہ کے رسول کو لے جاؤ؟ تو پھر وہ لوگ مطمئن ہو گئے. تو بات یہ ہے کہ دنیا میں جو کچھ ہے اس سارے سے بڑھ کر عزت اور شرف کی بات یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دے. اللہ اکبر کبیرہ. دیکھیں میں اس بات کو دوبارہ کہتی ہوں، اس بات کو غور سے سنیے گا. اگر آپ کچھ اور بھی کر رہی ہیں نا، میری بات کو غور سے سنیے گا اور دل کے کاغذ پہ لکھیے گا کہ اصل میں دنیا میں جو کچھ بھی ہے، دیکھیں مال غنیمت بٹا تھا، اس وقت کتنی ضرورت ہوتی تھی لوگوں کو مال غنیمت کی، اور انصار جیسے ساتھیوں کو اللہ کے نبی نے کچھ نہیں دیا، عام لوگوں کو دے دیا. ان کے دل بھی تھوڑے کم پڑے تو نبی کریم نے فرمایا تم کو کیا یہ بہتر نہیں ہے تمہارے لیے کہ دنیا والے دنیا کا مال لے جاؤ اور تم اللہ کے نبی کو لے جاؤ؟ اللہ اکبر. یعنی جو اللہ کے نبی کے ساتھ خالص ہے، بات یہاں سے یہ پتہ چلتی ہے اس کو دونوں جہاں کی ساری مال و دولت مل گئے. تو بات اصل میں یہ ہے کہ دنیا میں جو کچھ ہے اس سارے کے سارے سے بڑھ کر عزت اور شرف کی بات یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دے. تو آپ کو پتہ چلا کہ مسلم کون ہوتا ہے؟ مسلم وہی ہوتا ہے جو اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرتا ہے. یا اللہ کے حوالے کرنے کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کا فرما بردار ہو جانا. روایات میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی حج کا موسم آتا تھا نا تو پکارا کرتے تھے کون ہے جو مجھے پناہ دے، کیونکہ مکہ والے مجھے نکالنے پر، مجھے مارنے پر تلے ہوئے ہیں. تو نبی کریم فرماتے تھے کون ہے میرا مددگار جو کہ میری مدد کرے اس سلسلے میں کہ میں اپنے رب کا پیغام پہنچا سکوں. قریش نے تو مجھے منع کر دیا کہ میں اپنے رب کا کلام نہیں پہنچاؤں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کو پھر پا لیا. تو انہوں نے کیا کیا؟ انصار نے آپ کو پناہ دی. حالانکہ آپ دیکھیے کہ آپ کو پناہ دینا اس وقت کے حالات کے مطابق کوئی معمولی آسان بات نہیں تھی، کیونکہ سارے عرب کی دشمنی مول لینے کے مترادف تھا. جب آپ نبی کو پناہ دے رہے تھے تو اس کا مطلب کیا تھا کہ سارا عرب اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کا دشمن تھا. تو نبی کو پناہ دینا اس وقت سارے عرب سے دشمنی مول لینا تھی نا. اور پھر ساروں کے سارے چڑھ دوڑے تھے، مدینہ کے اوپر حملہ بھی کیا. کتنی دفعہ حملہ آور ہوئے، جنگ خندق میں دیکھیں کہ کیسے دشمن حملہ آور ہوئے، آگے انشاءاللہ ہم پڑھیں گے. تو اور لیکن وَنَصَرُوهُ، اور انہوں نے آپ کی مدد کی. کس نے؟ آپ کے حواریوں نے، آپ کے ساتھیوں نے، صحابہ کرام نے ایسی مدد کی کہ جب آپ ہجرت کر کے گئے تو انہوں نے آپ کا غم دور کر دیا. کتنے غمگین ہو کے مکے سے نکلے تھے کہ اے مکہ میں تجھے کبھی نہ چھوڑتا مگر تیرے لوگ مجھے رہنے نہیں دیتے. اور کتنی مشقتیں اٹھا کر ابو بکر صدیق ان کے ساتھی بنے اور وہ دونوں وہاں سے نکلے. تو لیکن آپ اور پھر صحابہ نے ایسا ساتھ دیا، ایسے حواری ملے آپ کو مدینے میں کہ انہوں نے آپ کے سارے دشمنوں کو روک دیا اور دشمنوں کو آگے بڑھنے نہیں دیا. اور پھر دیکھیں کہ جنگ احد کی تفصیل بھی پڑھیں تو پتہ چلتا ہے کہ کس طرح سے صحابہ کرام نے اپنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع کے لیے اپنے آپ کو پیش کر دیا، اپنے اوپر جسموں پہ تیر کھائے. بلکہ ایک صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے اس طرح کھڑے ہو گئے تھے کہ سارے کے سارے تیر جدھر سے آتے تھے اپنے جسم پہ لیتے تھے کہ ان کے جسم پہ تو تیر کھانے کی اب کوئی جگہ باقی نہیں رہتی. اور مرد عورتیں بھی اتر پڑی تھی، عورتیں بھی. ام عمارہ کی بات آتی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پھوپھی کا ذکر آتا ہے کہ کیسے وہ لوگ کیا کہتے ہیں نبی کریم کی دفاع کے لیے نکل کے آ گئے تھے کہ آوازیں لگا رہے تھے کہ ادھر آؤ، صحابہ کو بلا رہے تھے اور ہر طرف سے تیروں کی بارش کے اندر اپنا جسم پیش کر رہے تھے کہ ہمارے نبی کو کچھ نہ ہو. یعنی اپنی جان، اپنے مال، اپنی عزت، اپنی دنیا کے ہر فائدے، ہر چیز کو خطرے میں ڈال دیا تھا. یہ ہوتا ہے اصل ساتھ. تو پھر وہاں سے اسلام اٹھا جب اس طرح کے مخلص ساتھی ملے کہ انہوں نے اپنا سوچا ہی نہیں کہ ہمیں تیر لگیں گے، تلوار لگے گی، ہمارا خون بہے گا، ہمارا مال چلا جائے گا، ہمارے ساتھ ظلم ہوگا، کچھ بھی ہوگا تو ہوا کرے. ہم تو اللہ کے حوالے کر چکے ہیں خود کو. جو اللہ کے دین کا پیغام دینے آیا ہے ہم اللہ کی خاطر اس کے ساتھ کھڑے ہیں. اصل میں مددگاری کس کی ہے؟ اللہ کے دین کی. تو جب ان لوگوں نے ہر چیز خطرے میں ڈال دی تو پھر ہوا کیا؟ اسلام اٹھ گئے.
ترقی ہو گئی، شروع ہو گیا وہاں سے، مدینہ پھر بنا ریاست، اور پھر کیسے کیسے آگے اسلام پھیلا. تو دیکھیے، تو قیامت تک ان لوگوں کے لیے اجر و ثواب میں حصہ لکھا جاتا رہے گا. کن لوگوں کا؟ جن لوگوں نے نبی کا اس وقت ساتھ دیا، اس وقت سپورٹ کی. یعنی اللہ کا مددگار بننا بہت بڑے عزت کی بات ہے. اللہ کا مددگار بننے کا آپ کو پہلے بتا چکی ہوں، اس کے دین کے فروغ کے لیے کام کرنا، دین کی مدد کے لیے کام کرنا، اس کے دین کو آگے بڑھانا ہی اللہ ہی کی مددگاری میں آتا ہے. تو یہ بہت بڑے آنر کی بات ہے. تو عیسیٰ علیہ السلام نے لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا، اور لوگ خود ہی پھر حواری بنے. یہی کام صحابہ نے بھی کیا. تو اصل کام کیا ہے؟ اصل کام جو آپ کو سبق کی بات بتا رہی ہوں کہ دیکھیں، یہاں تک ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اصل کام یہ نہیں ہے کہ ہم پہلے کوئی آرگنائزیشن بنا کے بیٹھ جائیں، بندوں کی رجسٹریشن کرنے لگ جائیں، تو بھی شامل ہو، تو بھی شامل ہو. نہیں، ہمارا کام افراد کو تیار کرنا ہے. کیسے؟ دین کا پیغام دے کر. جب لوگوں کے دلوں میں اللہ کی محبت آ جائے نا، تو دل جڑ جاتے ہیں ایک دوسرے سے. اب آپ لوگ ہیں کلاس میں، کتنا جانتی ہیں ایک دوسرے کو؟ نہیں، کچھ بھی نہیں جانتے. کوئی کسی ملک میں بیٹھا ہے، کوئی کسی ملک میں بیٹھا ہے، لیکن آپ لوگوں کے دل جڑے ہوئے ہیں. اگر کوئی بیمار ہوتا ہے، ایک دوسرے کو خبر ہوتی ہے، لوگ دعا کرتے ہیں، کلاس میں جمع ہوتے ہیں. کیوں؟ دل جڑے ہوئے ہیں نا، کیونکہ مقصد ایک ہے. تو لوگوں کے دلوں میں جب اللہ کی محبت ہوتی ہے نا، تو دل خود بخود جڑ جاتے ہیں. اور اگر اللہ کی محبت نہیں ہوتی نا، تو یقین کریں کہ قریب ایک گھر میں رہتے ہوئے بھی جب اللہ کی محبت نہیں ہوگی، اللہ کا خوف نہیں ہوگا، اللہ کا شوق نہیں ہوگا، تو پھر کسی اور سے کیا محبت ہوگی خالص؟ تو جو اللہ کے لیے خالص ہوگا، وہی اللہ کے دین کے لیے خالص ہوگا، وہی اللہ کے کام کے لیے خالص ہوگا. ورنہ جو خالص نہیں ہوگا نا، تو پھر وہ چاہے کوئی بھی کام کر لے، اپنے نام کے لیے کر لے، یا اپنے عزت بڑھانے کے لیے کر لے، یا اپنی مشہوری کے لیے کر لے، پھر وہ اس کا حشر وہی ہوتا ہے جو اکثر دین کے نام پہ لوگ آرگنائزیشنیں بناتے ہیں، جمع ہوتے ہیں، یہ کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں. آخر میں ان کو یہ ہوتا ہے کہ اس نے نام کما لیا، اس نے پیسہ کما لیا، اس کی شہرت ہو رہی، جھگڑے لڑائی ہو کے ختم ہو جاتی ہے بات. تو بات پنپتی کون سی ہے؟ بات آگے بڑھتی کیسی ہے؟ وہی جس میں خالص کوئی اللہ کی خاطر ہو اور دین کے کام کا مقصد ہو. تو انسان پھر کیا کرتا ہے؟ ہر طرح کے اختلافات کو بھول جاتا ہے کہ کون کیا کرتا ہے، کیا نہیں کرتا اپنی زندگی میں، کیا کیا نہیں. بس ہمارا مقصد دین کے ایک ایسا مرکز ہے، ایسا منبع ہے، ایسا اس پر جڑنا ہے، اس کی خاطر ہم سب نے کام کرنا ہے. جب ہر بندہ ایک مرکز پہ فکس ہو جائے نا کہ مجھے تو مقصد میرا یہ ہے کہ دین کے لیے، تو پھر وہ اللہ تعالیٰ اس میں کامیابی دیتے ہیں. تو ہم سب نے کیا کرنا ہے؟ اپنا جائزہ لینا ہے کہ ہم اللہ کے دین کی مدد کے لیے اس کلاس میں آتے ہیں، ہم قرآن کو سن رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں اللہ کے دین کی مدد کے لیے، تاکہ ہم خود بھی دین کو اپنائیں، ہم خود بھی دین پر عمل کریں، ہم اپنے بچوں کو بھی سکھائیں. یہ بھی دین کی مدد ہے نا، کہ جب ہم اپنے بچوں کو سکھائیں. بچے کون ہیں؟ اللہ کے بندے ہیں، مخلوق ہے، خدا ہے. ہمارے بہن بھائی کون ہیں؟ ہمارے شوہر بچے کون ہیں؟ ہمارے رشتہ دار، احباب، پڑوسی، دوست، ملنے والے کون ہیں؟ یہ سب اللہ کے بندے ہیں. اور ہم دین سیکھتے ہیں اور ہم دین سکھاتے ہیں، یہ دین کی مدد کے لیے کہ ہم ان لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچائیں. تو انہوں نے کیا کہا؟ دوبارہ جاتی ہوں اس بات پہ، آمنا باللہ واشہد بأننا مسلمون، کہ آپ گواہ رہیے کہ ہم مسلمان ہیں. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم یہ ہیں. کس نے؟ عیسیٰ کے ساتھیوں نے. تو عیسیٰ کے جو حواری تھے، وہ ان کو حواری کا لفظ قرآن میں کہا گیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے. تو ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک صحابی کو، زبیر کو، حواری کہا تھا. کہ حواری مطلب یہ بخاری کی روایت ہے کہ آپ نے اپنے صحابی زبیر کو حواری کہا تھا. حواری کہتے ہیں اس شخص کو کہ جس کا دل صاف ہو، نیت خالص ہو، اللہ کی خاطر ہو، جو اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے. انہوں نے کہا، ان حواریوں نے جو عیسیٰ کے دوست تھے، حواری تھے، انہوں نے کہا آمنا باللہ واشہد بأننا مسلمون، کہ جو اتارا ہے، ہم اللہ پر ایمان لائے، ہم نے پیروی کی رسول کی. تو آپ یہ دیکھیے کہ جو ایمان کے بعد لازمی ہے نا، آمنا باللہ، ایمان لانا، اس کے بعد جو ہے لازمی چیز جو ہے نا، رسول کی اتباع. یہاں پر رسول کی پیروی کی بھی بات ہو رہی ہے. تو کون سے رسول؟ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ
اللہ سے دعا ہو رہی کہ تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں یہاں پر کہ انہوں نے کہا کہ تو ہمارا نام شاہدین میں لکھ لے. شاہدین کون تھے یہاں پر؟ یہ جو آیت کے اندر مشہد کہا گیا نا، یہ شاہدین کہا گیا ہے صحابہ کرام کو، صحابہ کرام کو. کیونکہ انجیل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشخبری دی گئی تھی نا، انجیل کے اندر، انجیل اس وقت تک جو تورات انجیل تھی نا، قرآن تو نہیں اترا تھا، تو اس وقت انجیل کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشخبری دی گئی تھی. ساتھ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کا بھی ذکر تھا، صحابہ کا بھی ذکر تھا، ان کے اخلاص کا بھی ذکر تھا، ان کے اوصاف کا، ان کی ساری چیزیں وہاں انجیل میں بتائی گئی تھی کہ آپ کے ساتھی اتنے مخلص ہوں گے. اتنی صفات ان کی ذکر آئی تھی کہ عیسیٰ کے ساتھ، ابھی عیسیٰ علیہ السلام کا دور چل رہا ہے، ابھی ہمارے نبی آئے نہیں، لیکن انجیل کے اندر جب اللہ نے ہمارے نبی کی بشارت دی کہ آخری نبی آئیں گے اور ان کے ساتھی اتنے اچھے ہوں گے، تو عیسیٰ کے ساتھی کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ ہمیں بھی ان لوگوں میں لکھ لے. ہمیں بھی اللہ بتا رہے ہیں کہ انہوں نے کہا ہمیں بھی ان لوگوں میں لکھ لے، انہوں نے کہا ہمارا نام ان کے ساتھ لکھ لے. یعنی وہ رسول ابھی آئے بھی نہیں، لیکن آپ ان کی اللہ کی کتاب کی سچائی کو وہ کتنا مان رہے ہیں، ان کے دل میں اللہ کی کتنی محبت ہے، اور ان کے ساتھیوں کی، رسول کی کتنی محبت ہے، اور ان کے ساتھیوں کی کتنی محبت ہے. ذرا پاز کیجیے گا. تو ایمان جو ہے وہ اتباع عمل، یعنی اتباع عمل کا تقاضا کرتا ہے. اب یہ ہے کہ انسان کو دیکھیں نیک صحبت کی حرص ہونی چاہیے، کسی بھی زمانے میں ہو. بعد کے زمانے میں نبی کریم عیسیٰ علیہ السلام کے بہت بعد ہمارے نبی آئے ہیں، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کے جو حواری ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا نام صحابہ کے ساتھ لکھ لیا جائے. اب آپ یہ دیکھیے کہ اس بات سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے. ہمیں یہی سبق ملتا ہے نا، سب سے پہلے آمنا باللہ کو ہم نے دیکھا تو ہم نے کہا ایمان باللہ جو ہے، تین چیزیں لکھ رہے ہیں اپنے پاس کہ انسان کو سب سے پہلے ایمان، اس کے بعد اتباع رسول، اور اس کے بعد نمبر 3 ہے صحبت اخیار، خیر والے لوگ. اخیار کہتے ہیں خیر والے لوگوں کو، نیک لوگوں کو. یعنی انسان کو سب سے پہلے اللہ پر ایمان لانا ہے، پھر اتباع رسول کرنی. ظاہر اللہ نے رسول بھیجے نا کہ ان کو دیکھو، ان کو سیکھو، ان کے جیسے کام کرو. تو اتباع رسول کرو، اور پھر کیا کرو؟ اخیار کی صحبت اختیار کرو. دیکھو عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھی جو ہیں وہ دعا کر رہے ہیں نبی کے صحابہ کی طرح ان میں شامل ہونے کی، اور ان کے لیے دعا ہو رہی. تو اس سے ہمیں بھی یہ سبق ملتا ہے نا. اور دوسری بات آپ کو یہ بتا دوں، کیونکہ کمپنی جو ہوتی ہے نا وہ اچھی ہو تو پھر انسان اچھا ہی عمل کرتا ہے، سپورٹر اچھے ہوں تو پھر اچھا ہی کام کرتا ہے. تو انسان کی کمپنی خیر والے لوگوں کی ہو تو انسان خیر والے کام کرتا ہے. اور جو گواہ ہے، یہاں پہ لفظ گواہ کا استعمال کیا گیا نا صحابہ کے لیے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ ہیں یہ ان کو گواہ کا لفظ اس لیے بھی کہا گیا کہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم روز قیامت گواہی دے گی کہ جو کچھ قرآن، جو پچھلی امتیں حق تھیں، اللہ کا کلام تھا. کیونکہ قرآن میں اللہ نے پچھلی امتوں کا ذکر کر دیا نا، پچھلے نبیوں کا ذکر کر دیا، تورات کا، انجیل کا. اب ہم تو عیسیٰ کے زمانے میں نہیں تھے، لیکن ہمیں کیسے پتا چلا؟ قرآن سے پتا چلا. تو امت محمدیہ گواہی دے گی. کیونکہ یہاں پر آپ کو ایک اضافی بات بتاتی چلوں کہ قیامت میں اللہ تعالیٰ پوچھیں گے لوگوں کو کھڑا کر کے کہ بتاؤ، میں نے پیغام بھیجا تھا، میں نے ساتھ میسج بھی بھیجا، میسنجر بھی بھیجا، میں نے پیغام بھی بھیجا، پیغام دینے والا بھی بھیجا، تم لوگوں نے کیوں میری بات نہیں مانی؟ تو وہ مکر جائیں گے، وہ کہیں گے ہمیں نہیں پتا، ہماری طرف کوئی پیغام نہیں آیا. سب مکر جائیں گے لوگ جو کفر کرتے تھے اپنے زمانے میں. تو جب امت محمدیہ کی باری آئے گی تو پھر اللہ تعالیٰ کہیں گے، حکم دیں گے نکالو گواہوں کو، لے کر آؤ، گواہوں کو لے کر آؤ. کون گواہ ہے کہ میں نے پیغام بھی بھیجا تھا، کتاب بھی بھیجی تھی، کتاب پڑھانے والا بھی بھیجا تھا. تو پھر امت محمدیہ جو ہے نا وہ آ کے گواہی دے گی کہ ہاں اللہ تو نے کتابیں بھی بھیجی تھی، تو نے کتاب پڑھانے والا بھی بھیجا تھا، نبی رسول پیغمبر بنا کے تو نے بھیجے تھے. اب آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ تو سب سے آخری امت ہے، اس کو کیسے پتا ہے کہ پہلے والی امتیں آئیں؟ یہ ایسے پتا ہے کہ اللہ نے قرآن میں یہ باتیں ہمیں کیوں بتائیں. آپ کو اور مجھے کیسے پتا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ یہ ہوا، موسیٰ. اب کچھ لوگوں کو آج کے زمانے میں قرآن پڑھانے کی بات کرو تو لوگ کہتے ہیں اس میں تو پچھلے نبیوں کی اسٹوریاں ہیں، اب اس کو پڑھ کے ہم کیا کریں؟
وہ پچھلے نبیوں کی سٹوریاں ایسے نہیں اللہ نے سنا دی آپ کو اور مجھے، اس لیے کہ آپ کو اور مجھے یہ چیز پتہ ہونی چاہیے کہ پچھلے زمانوں میں جو امتیں آئیں ان سے کیا غلطیاں ہوئیں اور پھر ان کو کیا بھگتنا پڑا، اور کس طرح اللہ نے بار بار حق کا پیغام ان کی طرف بھیجا اور بھیجتے رہے، اور پھر آخری امت کو سارا حال آدم کو جہاں سے پیدا کیا تھا جنت میں، وہاں سے لے کر آخر قیامت تک کا حال، اور پھر قیامت کے بعد میں بھی کیا ہوگا کیا نہیں، سارا حال اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں موجود کر دیا، کچھ بھی چھپایا نہیں، سب بتا دیا تاکہ آپ کو پتا ہو کہ پہلے کیا کیا ہو چکا ہے، کیونکہ امت محمدیہ ہی گواہ ہوگی روز قیامت کے، ہاں ہمیں پتا ہے، کیوں؟ قرآن پڑھنے والے۔ اب یہ دیکھیے کہ جنہوں نے قرآن کو سمجھ کے پڑھا ہوگا وہ تو گواہی دے پائیں گے نا، اور جن کو پتہ ہی نہیں ہوگا، جو صرف قرآن کو سمجھے بنا صرف رٹتے پھر رہے ہیں، یا پھر صرف قرآن کو سمجھے بنا پڑھ رہے ہیں، ان کو کیا پتا کہ کس چیز کی گواہی دینی ہے۔ اب یہ دیکھیں، آپ نے 2-3 کلاسوں میں جو عیسیٰ علیہ السلام کی سٹوری پڑھی تو آپ کو تو پتہ لگ گئی نا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو کیسے اللہ تعالیٰ نے اپنا نبی بنا کر بھیجا، وہ کون تھے، وہ کہاں سے آئے، کیا پیغام دینا چاہتے تھے، تو آپ کے پاس نالج آ گئی نا۔ تو قرآن کو سمجھ کر پڑھنا بہت ضروری ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس امت محمدیہ کو قیامت میں گواہ کے طور پر پیش کرنا ہے، تو گواہ تو اپنی تیاری تو کرے، قرآن کو سمجھے تو صحیح۔ جب گواہی ایسے آگے سے کھڑا ہوگا کہ جس کو خود ہی کچھ نہیں پتا، تو پھر اس گواہ کا کیا بنے گا؟ گواہ کی بھی ذمہ داری ہے نا، جب اللہ نے چنا ہے تو پھر اس کی ذمہ داری ہے نا کہ وہ اپنا ہوم ورک کمپلیٹ کرے۔ آیت نمبر 53 پر جاتی ہوں۔ ربنا آمنا بما انزلتا، اے ہمارے رب ایمان لائے ہم، بما اس پر جو انزلتا نازل کیا تو نے، کیا نازل کیا تھا؟ واتبعنا الرسول فاکتبنا مع الشاہدین، اور پیروی کی ہم نے رسول کی، فاکتبنا پس لکھ لے ہمیں مع الشاہدین ساتھ گواہوں کے۔ بات یہ ہو رہی ہے کہ انہوں نے، وہ کہہ رہے ہیں کہ اے ہمارے رب ہم تو ایمان لے آئے ہیں اس پر جو تو نے نازل کیا، تورات تھی نا، انجیل تھی، تو جو اللہ نے کی تھی وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اسی پر ایمان لائے، جو انہوں نے خود جو تبدیلیاں کر لی تھی نا لوگوں نے، انہوں نے ان تبدیلیوں کو انکار کر دیا تھا دوسری طرف سے، کہ جو لوگ خود تبدیلیاں کر کے بیٹھے ہم اس کو نہیں مانتے، ہم صرف اس، اور کیسے ان کو پتا کہ لوگ تبدیلیاں کر کے بیٹھے؟ واتبعنا الرسول، پیروی کی ہم نے رسول کی، کیونکہ رسول جو آئے تھے عیسیٰ، وہ بتا رہے تھے نا کہ حقیقت کیا ہے اور حقیقت کیا نہیں ہے، کہاں تک سچائی اور کہاں تک سچائی نہیں، کیا اللہ کا پیغام ہے اور کیا اللہ کا پیغام نہیں۔ تو عیسیٰ کی بات کو ماننا عیسیٰ کی پیروی تھی نا، در حقیقت وہ اللہ تعالیٰ کا حکم ماننا تھا نا۔ تو ایمان لائے ہم تجھ پر، اور جو تو نے نازل کیا ہے سچی باتیں، جو کہ تورات انجیل اللہ ہی کی طرف سے آئی، ہم اس کو مانتے کیونکہ ہم نبی کی پیروی کر رہے رسول کی، اور بس ہمیں لکھ لے، ہمارا نام تو لکھ لے شاہدین کے ساتھ، گواہوں کے ساتھ۔ کون سے؟ جو قیامت میں گواہی دیں گے، یا جو صحابہ کرام ہیں، یا جو امت محمدیہ کے لوگ ہیں، ان کے ساتھ ہمارا نام لکھ لے۔ اب یہ دیکھیں ان کی چاہت دیکھیں کہ وہ اللہ کے کلام کی سچائی کو جان چکے تھے، انہوں نے پڑھ لیا تھا کہ آخری نبی آئیں گے، ان کی ایسی امت ہوگی، صحابہ ہوں گے، تو ان کی خواہش پیدا ہو گئی کہ ہمارا نام ان صحابہ کے ساتھ لکھا جائے۔ آج آپ کی اور میری خواہش ہے؟ اگر ہے کہ ہمارا نام بھی لکھا جائے تو پھر پیدا کرنی چاہیے نا ہمیں یہ خواہش، تو پھر ہمیں کام بھی ان کے جیسے کرنے پڑیں گے، اپنے عمل پہ جائزہ لینا ہے آپ نے اور میں نے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیے کہ جب یہاں تک بات ہو گئی، اب عیسیٰ علیہ السلام نے اپنا پورا پیغام دے دیا، جن کو ماننا تھا انہوں نے مان لیا، حواری سامنے آ گئے، اور جنہوں نے نہیں ماننا تھا وہ ایک بڑی بھیڑ تھی جنہوں نے نہیں مانا۔ اور پھر آیت نمبر 54 پر آتی ہوں۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، اور انہوں نے چال چلی اور خفیہ تدبیر کی، کیونکہ وہ عیسیٰ کے خلاف ہو گئے تھے نا، تو انہوں نے خفیہ تدبیر یہ کی کہ ہم اس کو جان سے مروا دیتے ہیں کوئی نہ کوئی بہانہ کر کے، اور آج کے دور میں بھی دیکھیں کہ لوگ جھوٹے الزام لگاتے ہیں، تو لیکن انہوں نے ایک تدبیر کی کہ ہم دین، یہود تھے نا، انہوں نے کہا یہ تو ہمارے دین میں گڑبڑ کر رہے ہیں آکے عیسیٰ علیہ السلام، تو ان کو اپنے دین والے جو ہمارے علماء ہیں ان کے پاس لے جاتے اور ان کے اوپر کوئی الزام لگا کے موت کی سزا دلواتے ہیں۔ واللہ خیر الماکرین، اور اللہ بہترین ہے خفیہ تدبیر کرنے والوں میں۔ خفیہ تدبیر کا مطلب ہے خیر کے کام کے لیے، اللہ نے پھر خیر کے کام کے لیے اپنی خفیہ تدبیر کی۔ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے خیر کا کام تو آگے بڑھانا ہے نا، اللہ تعالیٰ ایسے کوئی باغ ڈور دنیا کے ہاتھ میں تو نہیں دے دے گا، تو اللہ تعالیٰ نے بھی خفیہ تدبیر کی۔ اب اس کے بعد کیا ہوتا ہے، آیت نمبر 55 پر آتی ہوں۔ اذ قال اللہ، جب فرمایا اللہ نے، یا عیسیٰ، اے عیسیٰ، انی، بے شک میں، متوفی کا، پورا لینے والا ہوں تجھے۔ پورا کا مطلب کیا ہے؟ یعنی
جب انسان فوت ہوتا ہے نا اس کی ایک الگ کیفیت ہوتی ہے نا، جب انسان مر جاتا ہے روح الگ جسم قبر میں چلا جاتا ہے اور بندہ روح آسمان پر چلی جاتی ہے، جو بھی اللہ تعالیٰ کا طریقہ کار ہے. لیکن جب وہ لوگ عیسیٰ کی جان کے درپے ہو گئے اور عیسیٰ کو بالکل انہوں نے اب پوری پلاننگ کر لی کہ اب ان کو ہم معاملات میں پھنسا کر ان کو قتل کروا دیں گے، اس وقت پھر اللہ نے خفیہ تدبیر کی کہ اے عیسیٰ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں عیسیٰ کو کہ اے عیسیٰ بے شک میں تجھے پورا پورا لے جاؤں گا اپنے پاس، ورافعہ کا، اور اٹھانے والا ہوں تجھے. پورا پورا اٹھانے کا مقصد یہ کہ جسم اور روح دونوں کے ساتھ زندہ سلامت میں تجھے اٹھا لوں گا، الیہ طرف اپنی طرف یعنی اوپر آسمانوں پر اٹھا لوں گا. ومطہرو کا، اور پاک کرنے والا ہوں تجھے من الذین، ان سے جنہوں نے کفر کیا. اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی یہ لوگ جب تو عیسیٰ آپ ان کو دے رہے ہیں پیغام اور یہ لے نہیں رہے، جنہوں نے لینا تھا وہ ہماری سامنے آ گئے، چند مخلص ساتھی سامنے آ گئے، باقی تو اللہ کے دین کے دشمن ہیں سارے، اور یہ عیسیٰ کی جان کے بھی دشمن ہو گئے تھے، اور انہوں نے تدبیریں لڑانا شروع کر دی تھی کہ کیسے عیسیٰ کو پھنسا کر ان کی جان لی جائے. تو اللہ نے کہہ دیا، فیصلہ کر لیا اللہ نے کہ میں تجھے پورا پورا اٹھا لوں گا، زندہ سلامت اٹھا لوں گا، اور پھر میں تجھے ان لوگوں سے پاک کر دوں گا، یعنی ان کے پاس نہیں چھوڑوں گا اب جو لوگ کفر کر رہے ہیں. وجاعل الذین، اور بنانے والا ہوں الذین، ان کو جنہوں نے، جاعل الذین اتبعوا کا پیروی کی تیری، فوق الذین اوپر ان کے جنہوں نے کفروا کفر کیا، الی یوم القیامہ قیامت کے دن، یعنی جو لوگوں نے آپ کی پیروی کی اور جو لوگوں نے آپ کی پیروی نہیں کی، جن لوگوں نے کفر کیا. تو ثم الی مرجعکم، پھر طرف میری ہی لوٹنا ہے تمہارا، یعنی کہ آپ میری طرف لوٹائے جائیں گے. روز قیامت بھی کوئی ہوگا اس دن، یہ سارے جنہوں نے تیرا انکار کیا، نہیں مانا، کفر کیا، وہ بھی ادھر آئیں گے، اور جنہوں نے مانا وہ بھی ادھر آئیں گے. فَأَحْكُمُ، تو پھر میں فیصلہ کروں گا، بینکم، درمیان تمہارے. کس کے درمیان؟ عیسیٰ علیہ السلام کے، جنہوں نے پیغام کو نہیں مانا تھا ان کو، اور جنہوں نے مانا تھا ان کو. فیما کنتم، اس میں جو تھے تم، فیہ جس میں، تختلفون تم اختلاف کرتے. کیونکہ یہودی مان کے نہیں دے رہے تھے نا، یہودی کہہ رہے تھے نہیں وہ تو آپ ٹھیک بات نہیں کر رہے، جو ان کے پیغام کو نہیں مان رہے تھے، اختلاف پڑ گیا تھا، اور وہ عیسیٰ کی جان کے درپے ہو گئے تھے، اور انہوں نے دین کی ہی بات کو آڑے لے لیا کہ یہ تو دین میں خرابی کر رہے ہیں، ہمارے دین میں یہ ٹھیک نہیں ہے، ہمارا دین ٹھیک ہے، ہم بالکل صحیح اللہ کی کتاب پر ہیں. وہ کہ یہود کہتے تھے ہم صحیح دین پر ہیں، جبکہ اللہ نے اتنے معجزوں کے ساتھ عیسیٰ کو بھیجا کہ اب اس بات کو مانو، تو انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا. اختلافات ہو گئے، اتنے اختلافات بنے کہ وہ عیسیٰ کی جان کے در پہ ہو گئے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں تجھے پورا پورا اٹھا لوں گا، اور اس بات کا فیصلہ اب روز قیامت ہوگا جس بات پہ تم لوگ اس دنیا میں جھگڑ رہے ہو. تو اس طریقے سے پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو، یہاں پر ہماری آیت نمبر 55 کمپلیٹ ہوتی ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ کلاس میں ہم 56 سے شروع کریں گے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر.